اسٹریٹ آف ہرمز خبروں میں ہے، اور نہ صرف امریکہ اور ایران بلکہ آپ میں سے ہر ایک کی نظریں اسی گزرگاہ پر ہیں جہاں سے اگر مال بردار جہاز گزر سکے گا تو آپ کے گھر میں چولہا جلے گا اور آپ کی گاڑی چلے گی۔ فادر لینڈ سے مدر لینڈ کو صرف لاد لاد کر نفرت پھیلانے کے طریقے ہی بھیجے جاتے رہے ہیں جن پر ماتا لینڈ کے چنڈال پتر عمل کرتے ہیں۔ کام کا سامان کچھ بھی وہاں سے نہیں آتا۔ ہرمز کا راستہ ہمارے روزمرہ کے جیون کے لیے بڑا اہم ہے، اس کی تاریخ جاننا چاہیے۔ یہ گلف کی گہرائیوں میں چھپی ایک ایسی داستان ہے جس میں پاور، ٹریڈ، پولیٹکس اور ڈاؤن فال سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی ہے ہرمز کی، ایک ایسی اسٹیٹ جو کبھی صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک مضبوط اکانومک اور پولیٹیکل پاور سینٹر تھی۔ جو ہسٹوریکل میٹیریل موجود ہے اس کے مطابق ہرمز صرف ایک اسٹریٹجک اسٹریٹ نہیں تھا جہاں سے جہاز گزرتے تھے، بلکہ یہ ایک مکمل اسٹیٹ تھی جس کا اثر و رسوخ ارد گرد کے علاقوں، ایمریٹس اور اسٹیٹس تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ اسٹیٹ اپنی اکانومی، ٹریڈ اور ریلیجیس ٹالرنس کے لیے مشہور تھی، اور یہاں مسلم اور یورپی ٹریولرز دونوں نے اس کی تعریف کی، لیکن 15ویں صدی میں پرتگالی ملٹری ایکسپینشن نے اس اسٹیٹ کو ختم کر دیا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق مشہور ٹریولر ابن بطوطہ نے اپنے سفر کے دوران ہرمز کی دو شکلوں کا ذکر کیا، ایک پرانی ہرمز جو ساحل پر تھی اور دوسری نئی ہرمز جو سمندر میں جزیرے پر تھی، اور دونوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا۔ ہرمز کے حوالے سے الگ الگ روایات موجود ہیں، لیکن ایک اہم روایت کے مطابق اس اسٹیٹ کی بنیاد ایک عرب رولر محمد نے رکھی جو عمان کا رولر تھا اور اپنی اسٹریٹجی کے تحت اپنی اسٹیٹ کو پھیلانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ گلف پار کر کے فارس کے ساحل پر اپنی کھوئی ہوئی زمینیں واپس لے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑی ملٹری فورس تیار کی۔ پہلے قلہات پہنچا جہاں اس نے اپنے بیٹے کو ایک ٹریڈ پورٹ سنبھالنے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر خود اپنے فوجیوں کے ساتھ فارس کے ساحل پر پہنچ کر ہرمز کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس نے وہاں ہاؤسنگ، ٹریڈ اور ایڈمنسٹریشن کو آرگنائز کیا۔ جلد ہی اس کی گورننس اور پبلک فرینڈلی پالیسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے آ کر یہاں آباد ہونے لگے۔ اس نے نئی کرنسی جاری کی جس سے اکانومی مضبوط ہوئی، اور اسی وجہ سے اسے محمد ضارب النقود کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور آنے والی نسلوں نے اس اسٹیٹ کو سنبھالا، اور کئی نسلوں تک یہ ایک اسٹیبل سسٹم کے تحت چلتی رہی۔ تاہم مسلسل حملوں، قبائلی چھاپوں اور منگول حملوں نے اس اسٹیٹ کو کمزور کر دیا، جس کے بعد اس کے حکمرانوں نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ لیتے ہوئے آبادی کو جزیرے پر شفٹ کر دیا جہاں نئی ہرمز قائم ہوئی۔ یہ جزیرہ اپنے جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے ایک بڑا ٹریڈ ہب بن گیا جہاں دنیا بھر کے تاجر آتے تھے۔ اس وقت ایشیا کی ٹریڈ کے دو بڑے راستے تھے، ایک ریڈ سی کے ذریعہ سوئز اور پھر اسکندریہ تک، اور دوسرا گلف کے ذریعہ بصرہ، حلب اور شام تک۔ ہرمز نے اس دوسرے راستے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور سمندری سیکیورٹی فراہم کر کے اسے مزید اہم بنا دیا۔ اسی وجہ سے یہ اسٹیٹ ایک فری ٹریڈ سٹی کی شکل اختیار کر گئی جہاں الگ الگ مذہب کے لوگ اور الگ الگ نیشنلٹی کے لوگ رہتے تھے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 40,000 تھی جس میں مسلمان، ہندو، عیسائی اور یہودی شامل تھے۔ اس کی خوشحالی کا ذکر ابن بطوطہ اور یورپی ٹریولر رینال نے بھی کیا، جنہوں نے اسے ایک عظیم ٹریڈ سینٹر قرار دیا جہاں دنیا بھر کے تاجر آ کر کاروبار کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی پولیٹیکل کانفلکٹ نے اس اسٹیٹ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ حکمران خاندان کے درمیان پاور اسٹرگل بڑھ گئی جس کی وجہ سے مختلف علاقوں نے اپنی آزادی حاصل کرنا شروع کر دی۔ خاص طور پر بنو جبر نامی طاقتور گروپ نے الاحسا، القطیف اور بعد میں بحرین پر قبضہ کر لیا اور ایک آزاد پولیٹیکل پاور کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہرمز کا بڑا جغرافیکل ایریا بھی اس کے زوال کا سبب بنا کیونکہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا گیا۔ اسی دوران پرتگالی ملٹری فورس گلف میں داخل ہوئی اور اس نے
और उसने उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। पुर्तगाली कमांडर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने मस्कत और क़रियात पर हमला किया और फिर हुर्मुज़ का मुहासरा कर लिया या उसे घेर लिया। उसने मकामी हुक्मरान को मजबूर किया कि वो पुर्तगाल की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कबूल करे और सालाना टैक्स अदा करे। अगरचे शुरू में उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन बाद में उसने दोबारा हमला किया और आखिरकार हुर्मुज़ पुर्तगाली कंट्रोल में चला गया। इस दौरान पुर्तगाली पॉलिसी का मकसद सिर्फ ट्रेड कंट्रोल करना था, न कि मुकम्मल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कायम करना। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर किले बनाकर टैक्स वसूल करना शुरू किया। इस अमल में उन्होंने लोकल आबादी के साथ सख्त रवैया अख्तियार किया, जिससे आवाम में गुस्सा बढ़ गया। एक मौके पर लोकल रूलर्स ने पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ बगावत की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही, क्योंकि अंदरूनी डिफरेंसेस और बरवक्त मदद न मिलने की वजह से ये मूवमेंट कामयाब न हो सकी। उसके बाद हुर्मुज़ की लोकल गवर्नेंस ख़त्म हो गई और लोग जजीरे को छोड़कर दूसरे इलाक़ों की तरफ शिफ्ट होने लगे। पुर्तगाली मिलिट्री कंट्रोल के बावजूद वो इस इलाके के ट्रेड को मौसर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके और यूं एक वक्त की ताकतवर और खुशहाल स्टेट मुकम्मल तौर पर ज़वाल या डाउनफॉल का शिकार हो गई। ये दास्तान सिर्फ एक स्टेट के उरूज ज़वाल की नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि स्ट्रेटजी, इकॉनमी, मिलिट्री पावर और अंदरूनी यूनिटी किस तरह किसी भी स्टेट की तकदीर का फैसला करते हैं। आज ये हुर्मुज़ स्टेट सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के तौर पर जानी जाती है। जहाँ से माल बरदार जहाज़ गुज़रते हैं तो हम तक हमारे इस्तेमाल का सामान पहुँचता है, और आज वो ईरान के कंट्रोल में है और अमेरिका भी उसको कंट्रोल करना चाहता है। कमेंट में बताएं आप हुर्मुज़ के बारे में क्या जानते थे, और इंतज़ार करें किसी दूसरे वीडियो का। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।